بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صحیح بخاری پہلا حصہ حدیث نمبر 1۔ حضرت علقمہ بن وقاص کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو منبر پر یہ کہتے سنا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا۔ آپ فرما رہے تھے، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر آدمی کو اس کی نیت ہی کے مطابق پھل ملے گا۔ پھر جس شخص نے دنیا کمانے یا کسی عورت سے شادی رچانے کے لیے وطن چھوڑا تو اس کی ہجرت اسی کام کے لیے ہے جس کے لیے اس نے ہجرت کی۔ فائدہ: اس حدیث کی مذکورہ بالا عنوان سے بائیں طور مطابقت بیان کی گئی ہے کہ اگرچہ نبوت و رسالت ایسی چیز نہیں ہے جسے محنت و ریاضت کے بل بوتے پر حاصل کیا جا سکے، بلکہ یہ خاص عنایات ربانی کا نتیجہ ہے۔ تاہم اہل دنیا سے کٹ کر اللہ کی طرف ہجرت کر کے غار حرا میں خلوت گزین ہونا عطیہ نبوت ملنے کا سبب ضرور بنا ہے، اور یہ خلوت گزینی بھی اللہ کے فضل اور احسان ہی سے نصیب ہوئی۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے گھر سے غار حرا تک ہجرت کرنا نزول وحی کا مقدمہ، اور مکے سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنا ظہور وحی کے لیے پیش خیمہ ثابت ہوا، کیونکہ مکے میں کفار کی مخالفت کی وجہ سے وحی کو عام کرنے کا موقع نہ مل سکا، اور ہجرت مدینہ کے بعد اسی وحی کا خوب چرچا ہوا۔ اس حدیث میں اعمال سے مراد انسان کی وہ اختیاری افعال ہیں جو عبادات کے زمرے میں آتے ہیں، کیونکہ عبادات ہی میں اخلاص اور حسن نیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ فساد نیت سے عبادات کی ادائیگی نہ صرف ثواب سے محرومی کا باعث ہے، بلکہ اللہ کے ہاں اس پر سخت سزا کا بھی اندیشہ ہے۔ اس کے برعکس عادات و معاملات نیت کے بغیر بھی وقوع پذیر ہو جاتے ہیں۔ مثلا کوئی شخص کسی کو 1000 روپے دیتا ہے تو دوسرے کی ملکیت ثابت ہو جائے گی، البتہ اگر وہ اس میں نیت اللہ کی رضا کے لیے تو پھر اخلاص آ جانے سے اسے بھی عبادت کا درجہ حاصل ہو جاتا ہے، جس پر اللہ کے ہاں اجر و ثواب کا وعدہ ہے۔ چونکہ نیت دل کا فعل ہے، اس لیے زبان سے نیت کے الفاظ ادا کرنا تکلف محض ہے۔ نیز جن عبادات و اعمال کا تعلق ہی دل سے ہے، مثلا خشیت و انابت اور خوف ورجہ وغیرہ، ان میں سرے سے نیت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بہرحال حج اور عمرے کی نیت کے علاوہ کسی بھی عمل کی نیت کے لیے زبان سے نیت کے الفاظ بولنا بدعت ہے۔ ہر عمل کے لیے دل میں جو نیت ہوتی ہے وہی کافی ہے۔ حدیث نمبر 2 ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت حارث بن حشام رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، آپ پر وحی کیسے آتی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کبھی تو وحی آنے کی کیفیت گھنٹی کی ٹن ٹن کی طرح ہوتی ہے، اور یہ کیفیت مجھ پہ بہت گراں گزرتی ہے۔ پھر جب فرشتے کا پیغام مجھے یاد ہو جاتا ہے تو یہ موقوف ہو جاتی ہے، اور کبھی فرشتہ انسانی شکل میں میرے پاس آ کر مجھ سے ہم کلام ہوتا ہے، اور جو کچھ وہ کہتا ہے میں اسے محفوظ کر لیتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے، میں نے سخت سردی کے دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ جب وحی آتی تو اس کے موقوف ہونے پر آپ کی پیشانی سے پسینہ بہہ نکلتا۔ اس حدیث میں وحی کی ان 2 صورتوں کو بیان کیا گیا ہے جو عام طور پر آپ کو پیش آتی تھیں۔ ان کے علاوہ وہ کبھی خواب کی صورت میں
اور کبھی بذریعہ الہام و القاء بھی وحی آتی، اور بسا اوقات حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے اصل روپ میں وحی لے کر تشریف لاتے، اور کبھی اللہ تعالیٰ کے پس پردہ بذات خود کلام فرمانے سے بھی وحی کا ثبوت ملتا ہے، جیسا کہ حدیث معراج اس کی صریح دلیل ہے۔